ملک صاحب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے نتیجے میں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں ریکارڈ لیول تک پہنچی جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. حکومت پاکستان کے کنٹرول میں بھی سب کچھ نہیں ہے, لیکن عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ خطے کے دیگر ممالک ہوں, ترکیہ ہو, بنگلہ دیش ہو, ایون انڈیا ہو, دیگر ممالک ہو, افغانستان ہو, وہاں پاکستان کے مقابلے میں پیٹرول کی قیمت بہت کم ہے. سر یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں زیادہ پیٹرول مہنگا کرنا پڑے؟ دیکھیں, بنگلہ دیش کا جو معاملہ ہے نا بھٹی صاحب, وہاں پہ ایک نئی حکومت تھی, اس نے سمجھا کہ یہ چند ہفتوں کا معاملہ ہے, تو اس کے بعد انہوں نے قیمتوں کو بڑھانے کے بجائے راشننگ کے اوپر انہوں نے ترجیح دی. اس کے بعد وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کی سچویشن بن گئی, وہاں پہ فوج ڈپلوائڈ ہے, وہ تو اپنی جگہ, اور ان کو یہ یقیناً کورس کریکشن کرنی پڑے گی. اب جو آپ نے بات کی کہ جی پاکستان کے اندر اتنا بڑا پیٹرول کے اندر اضافہ کیوں آیا ہے, تو بٹی صاحب وہ حکومت کی طرف سے ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا کہ کیونکہ ڈیزل کے اندر کئی گنا زیادہ اضافہ آیا تھا, اور کمزور ترین جو لوگ ہیں ان کے اوپر آپ کا ڈیزل کے اوپر ان کا زیادہ انحصار ہوتا ہے, کیونکہ بسوں کے اندر, ٹرکج کے اندر, ریل کے اندر وہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹیکس کا پورا بوجھ ڈیزل کے اوپر زیرو کر دیا جائے, اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہے اس کے مطابق وہ سارا لوڈ جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر ٹرانسفر کر دیا جائے. تو جس کی وجہ سے تقریباً 160 روپے کی لیوی آپ کو پیٹرول پہ نظر آتی ہے, پر اگر آپ دونوں ایندھنوں کو کمبائن کر کے دیکھیں تو کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہے, کوئی نیا پیسہ اکٹھے کی کوشش نہیں کی جا رہی. ملک صاحب جاننا چاہوں گا, اب حکومت نے ڈیفینیٹلی ایک ٹارگٹ سبسڈی کا ایک پلان تو اوپن کیا ہے جس کے ذریعے سے حکومت چاہ رہی ہے عام آدمی کے مسائل کم کرے, اور سلسلے کے اندر آپ کے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر بھی آپ کی کافی نظر ہے. پیٹرول کی ہم نے دیکھی کہ ایکس ریفائنری پرائس کم ہوئی ہے, کیا آنے والے دنوں میں اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں جو 6 اپریل کے آس پاس جا کے انٹرنیشنل سینیریو اگر چینج ہوتا ہے تو یہ پرائس تیزی سے کیا نیچے آ سکتی ہے؟ آپ کے انالسٹ بتا رہے ہوں گے اس سلسلے میں آپ کو. یہ ابھی بھٹی صاحب لاہور کے اندر بھی زلزلہ آیا ہے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور یہی جو ہمارے سامنے جو سارے یہ جو چیلنجز فرق شکل میں آ رہے ہیں ان سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. جو آپ نے ریفائنری پرائسز کو بڑھانے کی بات کی ہے, دیکھیں اس کے اندر تو بڑا سیدھا حساب کتاب ہے بٹی صاحب کہ پلیٹس کا جو 5 دن کی ایوریج بنے گی اس کے مطابق پی ایس او کا خرچہ ایڈ ہوگا, اسٹیٹ بینک جس ریٹ پہ ڈالر دے گا اس سے ملٹیپلائی ہوگا, اور اس میں ٹیکس ایڈ ہو جائے گا, اور آپ کی وہ قیمت آ جائے گی. اللہ کرے یہ آنے والے کل نہیں, گزرے ہوئے کل کے اوپر یہ جنگ بندی ہو, پیٹرول کی قیمت دوبارہ $70-80 کے اوپر خام تیل کی جائے, اور ڈیزل جو ہے دوبارہ $80-90 کے اوپر ہے, تو ایک دن کا بھی انتظار کرے بغیر میں آپ کو اپنے وزیر اعظم کی طرف سے یقین دہانی کراتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو فائدہ ہے وہ عوام کو فوری ٹرانسفر کر دیا جائے گا. بالکل ٹھیک. ملک صاحب یہ آپ سے ہم ضرور جاننا چاہیں گے, کابینہ کمیٹی پرائم منسٹر نے قائم کی جو سارے ہر گزرتے دن کے ساتھ, شاید ہی کوئی دن گزرا جس میں اس کی میٹنگ نہ, سب نے اس کے پر بڑی محنت کی. اس کے پر کچھ ممبران کے کنسرن تھے کہ جو پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسنگ کا فارمولہ ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ کچھ آپشنز پر کام بھی ہوا. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بھٹی صاحب, ہمیں کسی قسم کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف حکومت کو اس سارے یہ جو آپ کا نظام ہے نا اس سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کو ڈی ریگولیشن کے ساتھ اس نظام کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اور آپ جب ڈی ریگولیشن کریں گے, اوگرا کی اثر نو آپ اس کو دوبارہ ایک نیا ایک ایفیشنٹ ریگولیٹر کے طور پہ آگے لے کے آئیں گے, تو مارکیٹ کمپٹیشن ہی خود بخود ہی ایفیشنسی لے کے آ جائے گی, اور لوگوں کے لیے قیمتوں کا بوجھ ہلکے سے ہلکا ہوتا چلا جائے گا. تو ہم اس نارتھ سٹار کے ساتھ, اس رخ کے ساتھ ہم اس نظام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. باقی ایسا کوئی نظام کہ بڑھتی ہوئی منڈیوں کے اندر آپ اپنے سپلائروں کو کم پیسے دیں, اور گرتی ہوئی منڈیوں کے اندر جب وافر پروڈکٹ مہیا ہو آپ ان کو زیادہ پیسہ دیں, جب تک میں اس ذمہ داری کے اندر ہوں تو میں تو کم از کم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر مولیکیول کی ایکیومولیشن, مولیکیول کی پرچیز اور فراہمی کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے, ڈسرپشن آتی ہے, تو میں اس قسم کی ایڈونچرزم کا کس کو مورتے الزام ٹھہراؤں گا. تو یقیناً ہر قسم کی چیزوں کو ریویو کرنا چاہیے, پر دس از ناٹ دا ٹائم. جب دنیا ٹرموائل کے اندر ہے, وی ہیو ٹو سپورٹ ایوری ون. اس مشکل وقت سے باہر نکلیں, اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کو ایک ایفیشنٹ اوگرا کے تحت اس نظام کو ہینڈ اوور کر کے حکومت سائڈ پہ ہو جائے.